السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ صحت اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے پہلے لیکچرز میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور وہ قرآن کو سیکھنا چاہتے تھے مائنڈ میپ کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، اردو انگلش میں، تو ہم نے ان کے لیے یہ سیریز دوبارہ سے شروع کر دی ہے۔ اور یاد رہے ان لوگوں تک ضرور یہ سیریز پہنچے گی جنہوں نے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھوایا تھا، اور ریگولر ویڈیو ان تک جائیں گی۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی انٹرسٹڈ ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تک یہ ویڈیوز انشاءاللہ ریگولر آتی رہیں گی۔ سب سے پہلے ہم اس کے 11 سین ہیں، سورۃ النبأ کی پہلے 11 آیات میں ایک زبردست سین ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کے ذکر میں انسان کو کیا پیغام دیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ آسانی سے دیکھیں گے۔ اور یاد رہے اسی طرح پورا قرآن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا سکیں۔ انشاءاللہ امید ہے بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا آپ، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یتساءلون، یہ سوال کر رہے ہیں، کس خبر کو جھٹلا رہے ہیں، جس نے حق ہونا ہے، جس نے آنا ہے، یہ اس کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ عن اور ما اصل میں تھا، ان کو ملا کر عما پڑھا جاتا ہے۔ انگلش میں بالکل جیسے واز ناٹ کو وازنٹ پڑھا جاتا ہے، ڈز ناٹ کو ڈزنٹ پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ پڑھا ہی ایسے جاتا ہے۔ تو قرآن کی ایک تو اعجاز ہے کہ ہر زمانے میں قرآن سبحان اللہ ریلیٹیبل ہے اور ماڈرن ہے۔ تو اس لیے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں، واٹ اباؤٹ دے آر آسکنگ ون اینادر، سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ کون سی قیامت، کب، کیسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن النبأ العظیم، کس خبر کے متعلق۔ عن کا مطلب سے آتا ہے نا، اور نبأ کہتے ہیں خبر کو، جیسے کہ نبی ہوتے ہیں وہ بھی خبر لے کے آتا ہے۔ تو نبأ دا نیوز، العظیم دا گریٹ، اس عظیم خبر کے متعلق یہ بات چیت کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس نے ہو کے رہنا ہے، یعنی جو قیامت جس نے آ کے رہنا ہے، اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جو، ہم فیہ وہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب یہ اس بڑی خبر میں اختلاف کر رہی ہیں، اس میں جو ہے یہ انکار کر رہے ہیں کہ کب ہوگی، کیسے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ وچ اباؤٹ دے آر کنسرننگ ڈس ایگریمنٹ، اس کے متعلق کیوں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں جس خبر میں ہو کر رہنا ہے۔ تو جو نان بلیور تھے وہ اختلاف کر رہے تھے، اور جو بلیور تھے، جو ماننے والے تھے، وہ ایمان لے آئے، صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جب آئے گی قبر، جب قیامت ہوگی، برپا کر دی جائے گی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، کلا نے، دے ول سون، سیعلمون یہ ان قریب جان لیں گے۔ سین کا مطلب ان قریب یہ جلدی آتا ہے، اور کلا ہرگز نہیں، یعنی پچھلے کلام کے رد کے لیے آتا ہے۔ جیسا یہ سوچ رہے ہیں ویسا بالکل نہیں ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ ثم کلا سیعلمون، دین دے ول سون، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ قیامت آ کر ہی رہے گی اور ان کو سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور ان کنتم صادقین، جس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا وعدہ، تم لاؤ اس قیامت کو اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ رہی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں تک تو ایک سین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر غور کریں کہ ایک سین مکمل ہوا، آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب آگے اللہ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان، زمین، چاند، سورج، سونا، بچھونا، اٹھنا، یہ چیزیں بنائی ہے، اس پر غور کرو۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ اب دیکھیے گا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر دکھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، اور پھر تم سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور پھر رات کو آتے ہیں تو تمہارے لیے نیند کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر کیا ہے، رات ایز اے کورنگ ہے، لباس ہے، سو جاتے ہو آرام سے، اور دن ہم نے تمہارے لیے معیشت کے لیے بنا دیا۔ اب اس کو دیکھیے گا، بڑے آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ have not نَجْعَلِ we made الْأَرْضَ earth مِهَادًا as a resting place، ہم نے تمہارے لیے کیا زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، کیا زمین کو تمہارے لیے سٹیبل نہیں کر دے جس پہ تم آرام سے چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو۔ تو کیا مطلب ہوا، علم کیا نہیں، نجعل، جعل کہتے ہیں بنانے کو، میں کئی مرتبہ استعمال کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ جعل، کوئی بھی چیز بنائی جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کس نے بنائی ہے، یہ جعلی چیز ہے، یہ بنائی گئی چیز ہے۔ تو جعل بھی بنانے کو ہی کہتے ہیں، تو اس سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں صرف ایز اے ورڈ کنیکٹ کرنے کے لیے، باقی جعل بنانے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض، ہم نے بنایا ارض، ارتھ کو، مہادا ایز اے ریسٹنگ پلیس، تمہارے لیے رہنے کی جگہ۔ ارتھ از آور ہوم،
اٹس اسٹیبل، کتنی اسٹیبل جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا وتد کہتے ہیں میخ کو، جیسا کہ والجبال ارسا ہے قرآن میں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اینڈ وی میڈ ماؤنٹین اوتادا ایز اے پیجز، پیج کہتے ہیں پیجز یعنی میخیں، پیچ جسے ہم کہتے ہیں جو گاڑ دیے جاتے ہیں، جن کو کس دیا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو اسکرو آپ کہہ لیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کتنے زمین کے اندر ہوتے ہیں، باہر ہوں تو اندر بھی گڑے ہوتے ہیں، آج کل سائنٹیفکلی بھی پروف ہو چکا ہے۔ تو بہرحال پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ اینڈ وی کریٹڈ یو، اور ہم نے بنایا کم کا مطلب تمہیں ازواجا ایز اے پیئرز یا ان پیئرز یعنی جوڑوں کی شکل میں ہم نے تمہیں بنایا ہے، مرد عورت ہیں، کتنے کوئی لوگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو جوڑے ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، اور اس جوڑوں کو آپ لے جائیں، ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ پرند چرند جو بھی ہیں، حشرات ہیں، سب کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک جوڑا کہا، انسانوں کو ہم نے جوڑے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اینڈ وی میڈ نَوْمَكُمْ یور سلیپ سباتا فار ریسٹ، وجعلنا اور بنائی ہم نے نومکم نیند کو تمہارے لیے سباتا ریسٹ کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ، سونے کا ذریعہ۔ جب رات آتی ہے تو کتنے آرام سے سو جاتے ہو، خوب ٹھنڈی اور میٹھی نیند لیتے ہو، اور تمہارے اوپر چاند ٹھنڈک ڈال رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے رات کو کیا کیا، سلیپ کا ذریعہ بنایا۔ ذرا کسی کی سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو نا تو آپ اس سے پوچھیں کہ نیند کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اینڈ وی میڈ اللیل، رات کو اور بنایا ہم نے رات کو لباسا ایز اے کورنگ، لباس کو کور ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو لپیٹ لیتا ہے، تو لباس جب رات آتی ہے تو کیسے انسان کو آرام سے نیند آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، اور انسان سو جاتا ہے، رات ہر چیز کو ڈھک لیتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اینڈ وی میڈ، نہار کہتے ہیں دن کو، اور بنایا ہم نے دن کو معاشا، لائیولیہوڈ، تمہارے لیے معیشت کا وقت، معاش کا وقت، تم اٹھتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، جاتے ہو، اپنا مال اللہ کے راستے میں جا کر خرچ بھی کرتے ہو۔ اور وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ نے فرمایا سورۃ المزمل میں کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو جا کر دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی رزق تلاش کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ اٹھتے ہیں صبح اپنی جاب ہے، ڈیوٹی ہے، دفتر ہے، کہاں بھی جانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن کو مقرر کیا۔ کنکلوژن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سین میں کیا فرمایا، آیت نمبر 7 سے 11 میں، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، ارتھ از اور ہوم اٹ از اسٹیبل، اور پہاڑوں کو تمہارے لیے اس زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ یہ ہلے نہیں، اور تم سب کو ہم نے جوڑے پیدا کر دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن میں ہے نا، اور کتنے مرتبہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کر دیا، پھر اس میں مرد عورتوں، اور تمہیں زمین میں کثرت سے پھیلا دیا۔ تو سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا، نیند کا ایک وہ بنایا جس میں ہماری ساری تھکن اتر جاتی ہیں، ہم سو جاتے ہیں، اور پھر رات آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رات کو کور کر دیا، لباس بنا دیا، دن کی ساری چیزیں ڈھک جاتی ہیں، اور رات ہمارے لیے سونے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور پھر دن ہوتا ہے، صبح تو ہم چل پڑتے ہیں اپنے کام کاج کے اوپر۔ تو یہ سورۃ النبأ کا 11 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے، مزید آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے یا یہی کافی ہے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، کوشش کریں لوگوں تک پہنچائیں جو قرآن کو نہیں پڑھے ہوئے، نہیں سمجھے ہوئے، تاکہ ان کے لیے بھی آگے زندگی میں بڑھنا اور قرآن کو پڑھنا سمجھنا آسان رہے۔ تو یہ آپ ان کے اسکرین شاٹس لے سکتے ہیں، میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، آپ ان سب کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فرسٹ جو ہمارا لیکچر تھا آیت نمبر 1 سے 11 تک یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھ اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا 1 لائنر خلاصہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اسکرین شاٹ آسانی سے لے سکیں۔
یس آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، چاہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو، کیونکہ اردو میں میں کئی مرتبہ ڈسکس کر چکا ہوں، سمجھا پڑھا چکا ہوں، اور انگلش میں اتنا نہیں ہے، تو آپ اس کو انگلش میں بھی اس کے ٹرانسلیشن کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔